Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. یہ آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن میں جب بھی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے اس کا ایک عجب لطف آتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی روایتی انداز سے ہٹ کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان کریمی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرم بانٹا. یہ واقعہ ہے جی کوئی تقریباً 7 ہجری کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی ترویج میں، ترقی میں اور اس کی نشو و نما میں جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری و ساری رکھے ہوئے تھے کہ آپ جو ہے وہ عکاظ کے میلے میں جو ہے وہ تشریف لے کر گئے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ تبلیغ کا کام انجام فرما رہے تھے. اچھا ناظرین، یہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ ہماری چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ نے جو ہے وہ اس کو ابھی تک اپنے فیورٹس میں نہیں ڈالا ہے تو کائنڈلی ڈال لیجئے، کیونکہ ہم اپنی بہت ساری چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کر دیتے ہیں جو وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کے کام ضرور آتی ہے. تو برائے مہربانی تھوڑا کلک کا بٹن دبائیے. اور اب یہ واقعہ سنیے. ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میلے میں گئے اور اس میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ فرما رہے تھے، تو وہاں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو کشتی لڑ رہا تھا اور اس کو اپنے اوپر بہت زوم تھا. اس کا نام تھا رکانہ. اب وہ کشتی لڑ رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا. اب روک کے اس نے کہا کہ جی اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو میرے ساتھ کشتی لڑو، اگر تم جیت گئے تو میں جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آؤں گا. اب دیکھیے یہ ایک ایسی یعنی ایک غیر معمولی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جیسی نرم ملاحم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ایک عظیم ہستی کو پہلوان دعوت دے رہا ہے کہ جی تسی میرے نال لڑو، جی تسی جت گئے تو میں جڑا نا تھوڑے تے ایمان لے آواں گا. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس پر بھی اس کا دل نہیں توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کیا. وہ رکانہ کے بارے میں پتہ ہے آپ کو ایک بات مشہور تھی کیا، کہ وہ چمڑے کے جانور کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور کھڑا ہونے کے بعد پھر وہ لوگوں سے کہتا تھا اس کو کھینچو. لوگ جو ہے نا بے شمار لوگ اس کو اکٹھا ہو کر اس کو کھینچتے تھے، لیکن وہ جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، وہ کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن رکانہ جو ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. اب اس رکانہ کا میچ پڑ گیا جی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے. آپ نے پہلے ہی جھٹکے میں اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا. سبحان اللہ. اب وہ جو پٹکا گیا وہ پہلوان، تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں مانتا، دوبارہ لڑو، چلو جی پھر آ جاؤ. اب وہ پھر آیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون لڑے جی، اور دوبارہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو پٹک دیا. 3 بار ایسے ہی ہوتا رہا. اور ہاں اس میں یاد رکھیے کہ وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو جو ہے نا اپنی بکریاں جو ہے وہ ساری تحفے میں دے دوں گا. اب وہ جب ساری 3 دفعہ ہار کے بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے چکا تو اب گڑ گڑائے، ہن معافی منگے. ان کا خیال سی کہ بھی یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ جو ہے نا آپ کی بڑی شخصیت جو ہے وہ ایک تحمل مزاجی کی شخصیت ہے، تو آپ مجھے جب میں لڑیں گے مجھ سے میں ان کو پچھاڑ دوں گا. نہیں بھیا ایسا نہیں ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننا. ایک مجھے یاد آ گیا، ایک صحابی نے ان کا نام مجھے میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب انہوں نے ایک سوال یہ کرنا چاہا تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ مشہور ہے، تو ان کا مفہوم تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن جو ہے وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کہاں پر ہے، وہ جاننا یہ چاہتا تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو 70 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ اب ایسی شخصیت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے اور بشری لباس پہنا کے بھیجا ہوا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ لو جی تو ہار گیا نا جی، تے اونے ہن کیا جناب مینوں جڑا نا برائے مہربانی میریاں بکریاں واپس کرو، اور جڑا نا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے ساتھ لڑنے کی جو حکمت تھی نا، وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کا زوم توڑنا تھا۔ اب زوم تو پہلے ٹوٹ چکا اس کا جب اس کو جو ہے وہ ہار گیا۔ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بکریاں تھیں وہ بھی اس کو تحفے میں واپس کر دی۔ اب کشتی ہرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زوم توڑ دیا، اس کا غرور توڑ دیا، اور جو بکریاں اس کو واپس کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل جیت لیا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا نا کہ یہ تو ایسا کریم ہے، تو پھر اس کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین و ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو اس نے دعوت دی، لڑائی کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر پھر وہ اسلام لے آیا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔